بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو مونسون میں سیلاب اور غیر معمولی بارشیں پاکستان کے لیے نئی بات نہیں، لیکن موسمیاتی تبدیلی کا اس قدر شدید اثر یقیناً غیر معمولی ہے، جس کا مجموعی نتیجہ ناقابل تلافی انسانی جانوں، مال مویشی، فصلات، باغات اور زرعی معیشت و معاشرت رکھنے والے علاقوں کو پہنچا ہے، جو شہروں کی تعمیر و ترقی جیسے شراب اور مصنوعی پن سے دور ایک الگ اور حقیقی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن اب خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع آپر و لوئر چترال، کوہستان اور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں جل تل ایک ہو چکا ہے۔ سال 2010 میں بھی سیلاب کے ساتھ اس قسم کی تباہی آئی تھی، تاہم اس مرتبہ سیلاب کئی گنا زیادہ بڑے پیمانے اور وسیع رقبے میں رہنے والوں کو متاثر کیے ہوئے ہے اور اسے رواں صدی کا بدترین سیلاب قرار دیا جا رہا ہے۔ اس مشکل کی گھڑی میں دیگر حکومتی اداروں کے شانہ بشانہ پاک فوج منظم امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی اس بحران پر بھی قابو پا لیا جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارشوں کا سلسلہ تم نہیں رہا اور محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے۔ بنیادی بات سیلاب سے متاثرین کے بارے میں اعداد و شمار کی ہے، جو اندازوں پر مبنی ہے اور بیشتر علاقوں میں ہوائی جائزے کی بنیاد پر متاثرین کی خانہ شماری کی گئی ہے۔ قومی و صوبائی فیصلہ سازوں اور ذرائع ابلاغ نے، دوست ممالک اور امدادی غیر سرکاری تنظیموں NGOز نے بھی اپیلیں کی ہے اور عطیات اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس نے ریلیف فنڈ کے مد میں 1.5 کروڑ سے زائد روپے اکٹھے کیے ہیں۔ فلاحی تنظیموں کے ساتھ تاجر برادری اور ملک کے مخیر حضرات نے متاثرین کے لیے کھانے، کپڑوں اور پناہ کا انتظام کیا ہے۔ اس نقصان پر قابو پانے کے لیے اقوام متحدہ نے دنیا سے $2 ارب کی اپیل کی تھی، اور تو اور گلوکاروں اور کھلاڑیوں نے بھی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جذبے سے گران قدر کام کیا ہے۔ ماضی میں اس طرح کے حالات اور ضرورت کے وقت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے نجی ٹیلی ویژن پر مسلسل 5 گھنٹے طویل نشریات کی تھی اور 6 کروڑ سے زائد روپے اکٹھے کیے تھے۔ ذرائع ابلاغ نے سیلاب پر طویل نشریات کے ذریعے اندرون و بیرون ممالک مخیر حضرات کو متوجہ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے بھی پاکستان کی سیلابی صورتحال سے متعلق کوریج کا اہتمام کیا تھا۔ سیلابی علاقوں میں حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں تاحال امدادی کام شروع نہیں ہو پائے اور بارشیں بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آئندہ دنوں میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ امدادی کاموں میں یقیناً خلل پڑے گا اور امدادی کارروائیاں زیادہ بڑی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ وقت ہے کہ بین الاقوامی برادری سے رابطہ کیا جائے اور تباہی کے واضح بڑھتے ہوئے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جلد از جلد شروع کی جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو روایتی اعلانات و اقدامات سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اسی پیمانے پر لائعمل تشکیل دینا ہوگا جس قدر بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریاں غیر معمولی طور پر بڑا انسانی المیہ ہے۔ دوستو، اس انسانی المیہ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے پیش کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی اپڈیٹ بر وقت مل سکے۔ اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔